اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصرانی ہوئے یعنی عیسائی، والصابئین، اور صابی لوگ، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 کل کے درس میں بھی یہ تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلی آیات میں 10 انعامات جو اللہ جل شانہ نے موجودہ جو بنی اسرائیل تھے یہودی، ان کے آباء و اجداد پر جو اللہ نے کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا دوسرے انبیاء کے زمانے میں، ان 10 انعامات کو ترتیب کے ساتھ پیچھے اللہ نے آیات لا کر ان کو ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ ان کی ان نافرمانیوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں جو تقریباً 30-32 کے قریب نافرمانیاں جو انہوں نے کی تھیں، اور پھر ان نافرمانیوں کے بدلے میں اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور کبھی ان کو تباہ کیا، کبھی ان کو بجلی نے اچک لیا، کبھی ایسا عذاب آیا کہ طاعون آیا کہ پھر مر گئے، کبھی جو ہے ایسا بھی ہوا کہ ان کے اوپر جو ہے تنگی نازل کر دی گئی، اور کبھی جو ہے کچھ اور معاملات بھی ہوئے ان کے ساتھ۔ تو یہ سارے عذاب جو ان پر آئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ لیکن ان نافرمانیوں کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے یہ آیت قانون نجات ذکر کی، اور اس آیت کے اندر جیسا کہ کل کے درس میں نے ذکر کیا تھا، 4 طبقوں کو اللہ نے ذکر کیا، اور سورہ حج کے اندر اسی آیت کو اللہ نے ذکر کیا، اس میں 5واں طبقہ مجوس کا بھی اللہ نے ذکر کیا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، کہ مجوسی لوگ، وہاں اللہ نے مجوس جو آگ کو پوجنے والے ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ تو بہرحال ایمان والوں کا ذکر کل میں نے کہا تھا کہ یہاں اللہ نے کیوں کیا ہے، حالانکہ ایمان والے وہ تو پہلے ہی ایمان لا رہے ہیں، آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا کے قائل ہیں۔ تو اس میں 2 وجہ میں نے بیان کی تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ جل شانہ کافروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں پر جو میرے انعامات ہیں وہ خاص میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایمان کا تعلق ہے، وہ میرے اپنے ہیں، میرے ماننے والے ہیں۔ تو ورنہ میں نے کسی برادری کے ساتھ تعلق نہیں کیا کہ یہ برادری جو اللہ کو بڑی محبوب ہے، یہ لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہے، باقی محبوب نہیں ہے، بلکہ ہر وہ آدمی جو میرے اوپر ایمان لایا جو میرا ہو گیا، یعنی دوسرے لفظوں میں جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا۔ تو اس لیے ایمان والوں کو جو میں نے جو ہے انعامات دیے ہیں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے صابی لوگوں، اے مجوسیوں، اے مشرکینوں، اگر تم بھی جو ہے انہی کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے بھی وہی انعامات۔ اور دوسرا ایمان والوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ منافقین جو حضور کی صفوں میں موجود تھے وہ دعویٰ ایمان کا کرتے تھے، لیکن در حقیقت اندر سے وہ پورے طرح کامل طور پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اس لیے ان کو نکالنا مقصود ہے کہ اگر منافقین جو ہیں وہ میرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، تو ان کا حشر بھی یہود و نصارہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر والذین ہادوا، یہودی، ان کے بارے میں بھی کل میں نے تذکرہ کر دیا تھا کہ یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں، 2 وجہ سے۔ ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیٹے تھے 11-12 بیٹے، ان میں سے جو چوتھے نمبر پر یہودا تھا اس کا نام، اس کی وجہ سے ان کا نام یہودی پڑا۔ اور ایک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی والذین ہادوا، اے اللہ کہ ہم جو ہے آپ کی طرف ہدایت لے آئے ہیں، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، انا ہدنا الیک، ٹھیک ہے، اس انا ہدنا الیک سے یہودی ہے۔
اور اسی طرح نصارہ کے بارے میں کل کے درس میں بیان ہوا کہ نصارہ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دے کے کہا کہ دیکھو کہ یہودی میرے مخالف ہو گئے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، صلیب پہ لٹکانا چاہتے ہیں، من انصاری الی اللہ، میں جو اللہ کی طرف سے دین لے کر آیا ہوں، جو میں انجیل لے کر آیا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اس میں میرا مددگار کون ہے؟ انصار مددگار کو کہتے ہیں، جس طرح مہاجرین و انصار حضور کے انصار تھے جو حضور کے مددگار بنے اور انہوں نے مدینہ میں حضور علیہ السلام کو جگہ دی، پناہ دی اور اپنی جانیں پیش کی، اپنے مال پیش کیے، تو اللہ نے ان کو انصار کہا کہ یہ میرے دین کے انصار ہیں، اور جو ہجرت کرنے والے تھے مکہ سے جانے والے ان کو مہاجر کہا۔ تو اس لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف کون میرا مددگار ہے اس دین کا؟ تو یہ حواریین جو تھے ان کے جو اس وقت کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو یہاں سے ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ اور دوسری وجہ تسمیہ جو علماء نے ذکر کی ہے کہ ناصرہ وہ بستی تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، اس ناصرہ بستی کی طرف جو ہے منسوب کر کے جو ہے عیسائیوں کا نام نصارہ پڑا۔ اور ان کے یہودیوں کے کیا عقائد ہیں اور عیسائیوں کے کیا عقائد ہیں، کس طرح یہودیوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، اللہ کی کتابوں میں تحریف کی اور دوسرے دینوں کو بدلنے کی کوشش کی۔ کل کے درس میں اشارتاً میں نے بتا دیا تھا کہ یہودیوں کے کیا کیا عقائد ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو ہے عیسائیوں کے کیا کیا عقائد ہیں، اور 300 سال تک جو ہے عیسائی صحیح رہے۔ 300 سال کے بعد پولس نامی آدمی جو یہودی تھا دراصل مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر اس نے عیسائیت کو بگاڑ دیا اور جو ہے اس کے اندر تثلیث کا عقیدہ پیدا کیا۔ تو یہ 3 طبقوں کے بارے میں تو کل کے درس میں بیان ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مکہ میں تھے تو مکہ میں دین ابراہیمی تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کو یہاں بیچ دیا گیا پہلے ہی، پھر وہ یہاں آئے، پھر یہاں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ یہ دین ابراہیمی، دین حنیفیت جو تھا یہ مکہ اور مدینہ کے اندر اور ان علاقوں کے اندر موجود تھا۔ یہاں شرک کیسے آیا؟ یہاں مشرکین مکہ جو تھے مشرک کیسے پیدا ہو گئے؟ تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ عرب اقوام تقریباً 2000 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مذہب پر قائم رہے۔ جس طرح عیسائی 300 سال تک رہے، بعد میں بگڑے، تو 2000 سال تک مکہ میں یہی مذہب تھا، دین ابراہیمی تھا، توحید ہی چلتی رہی۔ تو اتنے عرصے تک یہ لوگ توحید پرست رہے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 450 سال پہلے ایک آدمی عمر ابن لوحا جو ہے اس نے دینی ابراہیمی کو بگاڑا، اور سب سے پہلے اس نے عربوں میں بت پرستی ایجاد کی۔ بت پرستی کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے جو بڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، وہ تو چلے گئے ہیں، اب جو تمہارے توحید والے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، ان لوگوں کی مورتیاں بناؤ، ان کی تصویریں بناؤ، مورتیاں بناؤ، اور یہ مورتیاں اپنے سامنے رکھا کرو تاکہ یہ جو تمہارے اکابر ہیں، تمہارے بڑے لوگ ہیں، یہ تمہیں ہمیشہ یاد رہیں۔ اب شروع میں تو یہی ہوا، تو اب آگے آنے والی نسل نے یہ سمجھا کہ ہماری جو پچھلی آباء و اجداد تھے وہ ان لوگوں کو سامنے رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے، تو آہستہ آہستہ ان کو چومنا چاٹنا شروع ہوا، پھر ان کے سامنے سجدے شروع ہوئے، پھر کرتے کرتے باقاعدہ جو ہے پھر عقائد گاڑ لیے گئے کہ یہ بھی خدا ہیں اور یہ بھی جو ہے لات و عزا اور اس طرح کے بت پھر انہوں نے بنا لیے۔ پھر کرتے کرتے یہاں تک کہ پورا معاشرہ اس قدر بت پرستی میں غرق ہو چکا تھا کہ حضور علیہ السلام سے 450 سال پہلے جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو پورا مکہ اور ارد گرد کا پورا عرب جو ہے وہ پورے کے پورے قبائل ان کے اپنے اپنے خدا تھے، اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، اور وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی منتیں مانتے تھے، ان کے لیے نظریں مانتے تھے، ان کے لیے نیاز پیش کرتے تھے، اور یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جو ہے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو یہاں بھی عمر ابن لوحا یہ آدمی تھا کہ جس نے دین ابراہیمی کو تباہ کیا۔ تو اسی طرح میں نے کل ذکر کیا تھا دین محمدی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو، چونکہ اس دین کی ذمہ داری
اللہ نے لی ہے، قیامت تک کے جو ہے آخرت تک جو ہے یہ قرآن مجید کی اللہ حفاظت فرمائیں گے. اس دین کے اندر جو ہے کلی طور پر تبدیلی نہیں ہو سکی. جزوی طور پر لوگ الگ ہوتے رہیں گے، عقیدے خراب ہوتے رہیں گے، لیکن کلی طور پر کہ بالکل اس دین کو مسخ کر دیا جائے، جس طرح تورات اور انجیل اور پہلی کتابیں محرف ہو گئیں، ان کے اندر تحریف ہو گئی، ایسا بالکل نہیں ہو سکے. تو اس میں عبداللہ ابن سبا نے جو ہے کوشش کی ہے، یہ بھی یہودی تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس نے جو ہے یہ رافضیت کا عقیدہ نکالا، اور اس طرح اہل بیت کا سہارا لے کر اس نے اس طبقے کو الگ کرنے کی کوشش کی اور پھر بالکل دین کو جدا کر دیا، اور اس طبقے کو لے کر آگے شرک اور کفر کی جو ہے چیزیں شروع ہوئیں. تو بہرحال یہ جو یہودی ہیں ان کے بارے میں یہ آیات ہیں، ان کی بدماشیاں نافرمانیاں اللہ ان آیات میں ذکر کر رہے ہیں. ہمیشہ سے ان کے اندر یہ چیزیں موجود رہی ہیں کہ ادیان کو بگاڑا جائے. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے 12 فرقے ہیں، صوفیاء جو ہے، اور ان میں سے 2 فرقے مردود ہیں، باقی 10 فرقے اللہ کے ہاں مقبول ہیں. تو جس طرح چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، ٹھیک ہے، اور نقش بندیہ ہے، یہ سارے کے سارے مقبول فرقے ہیں، اور یہ جو ہے ان کا سلسلہ پیچھے صحابہ تک پہنچتا ہے اور نیک ہستیوں تک پہنچتا ہے. تو ان میں سے 2 فرقے جو ہیں وہ یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک وہ ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بندے کے اندر داخل ہو گیا، الیاذ باللہ. یہ 2 فرقے جو ہیں انہوں نے جو ہے حلول کا عقیدہ رکھا، باقی سارے فرقے ٹھیک ہیں. تو بہرحال چوتھا طبقہ جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا وہ سابی ہے، سابی والسابئین. سابی کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جانا، اس کو سابی کہتے ہیں. مشرکین عرب جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کو سابی کہتے تھے. وہ کہتے تھے تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے جو ہے تم دوسرے دین میں داخل ہو گئے، نیا دین بنا لیا ہے. حالانکہ سابی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. تو مسلمان تو ایک باقاعدہ مذہب تھا اور اللہ کی طرف سے ایک وحی تھی، اور حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے تھے. تو لیکن سابی اس وجہ سے کہتے تھے کہ آپ نے اپنے دین سے انحراف کیا ہے، اپنے دین کو چھوڑ کر نیا دین بنایا. تو بہرحال شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ بہت سے مفسرین نے تفصیلات بیان کی ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو سابی فرقہ ہے اس کے پیروکار کا عقیدہ یہ ہے کہ نیک بختی اور سعادت حاصل کرنے کے لیے انسان کسی نبی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر وہ روحانیات اور فرشتوں کے ساتھ رابطہ کر لے تو اس کے لیے یہ بھی کافی ہے. تو انہی سے انسان کو فیض حاصل ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں شرک کے اندر مبتلا ہوئے، یہ مختلف قسم کے ہیکل بناتے ہیں، نشان بناتے ہیں. تو کبھی آفتاب کا، کبھی مہتاب کا، کبھی ستاروں کا، کبھی فرشتوں کا یہ ہیکل بناتے ہیں، نشانات بناتے ہیں. جس طرح ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو یہ لوگ ستاروں کو مسجود بناتے ہیں، ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور انہیں قبلہ تصور کرتے ہیں. تو اسی طرح سابیوں کے متعلق یہ 3 نمازیں پڑھتے تھے. اس زمانے میں سابیوں کی جو ہے یہ شکلیں ہوتی تھی. اس زمانے میں جو سابی ہیں یہ پرویزی چکڑالوی ہمارے زمانے سے پہلے جو ہے یہ 40-50 سال پہلے یہ لوگ گزرے ہیں. جو پرویز گزرا ہے یہ کراچی کے اندر جماعت المسلمین کے لوگ زیادہ تر موجود ہیں. تو بہت کم ہے لیکن ہے. یہ کہتے ہیں حضور کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا کام صرف ڈاکیے کا تھا، یعنی اللہ کا کلام ہم تک پہنچاتے. باقی ڈاکیے کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ خط کھولے اور خط کھول کے پڑھ کے ہم کو سنائے، پھر خط کی تشریح بھی کرے، ٹھیک ہے. یعنی اس طرح کے دلائل یہ دے کے انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا. منکرین حدیث بھی ان کو کہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ لوگ پرویزی کہلاتے ہیں. پرویز احمد جو ہے ان کا بڑا گزرا ہے. جس طرح غلام احمد قادیانی تھا، قادیانیوں کا بڑا گزرا ہے، اس نے ان کو گمراہ کیا. تو یہ پرویزی لوگ بھی یہ ایک قسم کے سابی لوگ ہیں. تو ان کا جو ہے عقائد بھی بڑے غلط ہے. پرویز کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ نماز صحیح ہوگی جو گورنمنٹ حکومت مقرر کرے گی. تو اس طرح کے عجیب عقائد ہے. اب ہمارے اس زمانے میں لوگ گزرے ہیں.
تو اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سے ان کے عقائد ہیں. تو بہرحال صابی جو تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مختلف قسم کے ہیکل بناتے ہیں. تو اسی طرح زحل سیارے کا ہیکل جو ہے یہ مسدس بناتے ہیں، اور اسی طرح مشتری جو ہے اور اس سیارہ ہے، اسی طرح جو ہے اور جو سیارے ہیں سورج کا یہ چکور بناتے ہیں بالکل گول سا، ٹھیک ہے. اور اس طرح کے مختلف ہیکل بنا کے پھر ان ہیکلوں کو پوجتے ہیں، ان کا جو ہے تصور کرتے ہیں. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زمانہ تھا ان میں کلدانی تھے. کلدانی یہ ایک بہت بڑی تہذیب گزری ہے. اس کا مرکز جو ہے یہ بابل شہر تھا. آگے آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام بابل شہر میں تھے. بھی بابل ہاروت و ماروت، کہ بابل شہر میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا. انہوں نے جادو جو ہے اور پھر جادو کے معاملات جو ہے وہ آگے اسی جو ہے 3-4 رکوع آگے جو ہے اس کی تشریح بھی آئے گی. تو یہ بابل شہر جو تھا یہ 100 میل کے رقبے پہ پھیلا ہوا تھا، اتنا بڑا شہر تھا. ان کی تہذیب تھی، اور بغداد شہر سے یہ قریباً 70 یا 80 میل کے قریب تھا. تو اس سے پہلے آشوریوں کی تہذیب تھی، تو وہ ختم ہوئی تو کلدانی تہذیب آئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو یہ تہذیب وہاں موجود تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. پھر مجبور ہو کر انہوں نے مجبور کیا تو ہجرت کی، شام اور فلسطین کو مرکز بنایا. پھر شام اور فلسطین سے بیت اللہ اور مکہ مکرمہ بھیجا گیا، وہاں خانہ کعبہ جو ہے آباد کیا. تو صابیوں کی طرح یہ کلدانی لوگ جو تھے یہ بھی ستاروں اور روحانیت کے قائل تھے. ان کو قبلہ بناتے تھے، ان کا سجدہ کرتے تھے. تو بہرحال عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 2 قسم کے مذاہب ہیں. ایک مذہب حنیفی ہے، قرآن میں فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت تھی، طریقہ تھا، وہ حنیف تھا، مذہب حنیفی. اور دوسرا مذہب صابی تھا. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ صابی مذہب کا دور تھا. اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دور حنیفیت شروع ہوا. اب دور حنیف جو تھا اس کی بھی آگے 3 شاخیں. ابراہیم علیہ السلام کے بعد آسمانی جو مذہب آئے ہیں، ایک مسلمان آئے ہیں، ایک یہودی آئے ہیں، ایک عیسائی آئے ہیں، ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مذہب جو ہے، اور آگے پھر جو ہے بنی اسرائیل، یہ سارے کے سارے تورات کو ماننے والے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لائے اور وہ ماننے والے. پھر مسلمان جو قرآن مجید کو، یہ تینوں جو ہے شاخیں دین حنیفیت کی ہیں. لیکن ان میں سے مسلمان جو ہے وہ دین حنیف پر قائم رہے. باقی دونوں گروہ جو تھے، جو یہودی اور عیسائی تھے، ان میں شرک شروع ہو گیا، وہ اصل دین سے ہٹ گئے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ میں صلیب پہ لٹک گیا ہوں، میرے صلیب کی وجہ سے تمہارا کفارہ ہو گیا، میں خدا کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، جو مجھے ابن اللہ کہا جائے. تو یہ سارے عقیدے عیسائیوں نے شرک کے بعد میں گڑے. جس طرح مسلمانوں کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ یہی فرقہ، جس طرح رافضی فرقہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عقیدہ تو نہیں تھا کہ اہل بیت جو ہے صحابہ سے الگ کوئی چیز ہے. حضور نے انہیں سب کے ایک ہی درجے میں رکھا اور جو ہے سب کے فضائل بیان فرمائے. اسی طرح جو ہے بہت سے لوگ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، بعض دفعہ بندہ محبت میں غلو کرتا ہے، اتنا غلو کرتا ہے کہ وہ اس شخصیت کو اپنی شخصیت سے ہٹا کے خدا تک پہنچا دیتا. تو بعض لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی طرح، حالانکہ حضور علیہ السلام نے ہر مسئلے میں امت کی اصلاح فرمائی ہے کہ دیکھو میں مشکل کشا نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں خود اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، مجھے جو ضرورت آتی ہے میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور تم بھی جو ہے اللہ سے مانگو. اگر تسمے کی بھی ضرورت پڑے، حضور نے یہ فرمایا کہ پاؤں کے جوتا موجود ہے، تسمہ نہیں ہے، اتنی حقیر چیز بھی اگر تمہیں ضرورت پڑے وہ اللہ کی ذات سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو. کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، صرف اللہ کی ذات حاجت روا ہے، اللہ کی ذات مشکل کشا ہے. ہاں تم آ کر مجھ سے عرض کرو، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا. بزرگوں کے پاس جانا، ان سے دعا کروانا، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور آگے پھر اللہ چاہے تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے. بعض دفعہ اللہ دعا کو قبول نہیں فرماتے کہ وہ دعا کو قبول نہ کرنا ہی در حقیقت دعا کو قبول کرنا ہے. کیونکہ جب اللہ سے مانگ لیا کہ اللہ یہ چیز دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز میرے لیے صحیح نہ ہو، آگے جا کے میں اسی کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاؤں. جیسے میں اللہ سے مال مانگ رہا ہوں، آج میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے مال دے تو میں نمازوں سے بھی چلا جاؤں. میں اللہ سے اولاد مانگ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اولاد کل میرے گلے پڑ جائے.
وہ مجھے گھسیٹے، انہی کی وجہ سے میں پوری دنیا میں ذلیل ہو جاؤں۔ تو یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے مستقبل میں کہ جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے ہاں کیسے ہے۔ اس لیے یہ چیز مانگنی چاہیے، اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ تو یعنی یہ اللہ یہ میں چیز آپ سے مانگ رہا ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے اس کی حاجت ہے، اے اللہ اگر میرے لیے یہ بہتر ہے تو آپ مجھے عطا فرما۔ یہ جو دعائے استخارہ ہے، استخارہ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی سکھایا جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے کیا دعا سکھلائی؟ اے اللہ اللہم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو فاستقدرہ لی، کہ یہ میرے مقدر فرما، یہ مجھے عطا فرما۔ اور دوسری ان ھذا الامر شر لی، اے اللہ اگر میرے لیے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور فرما، ٹھیک ہے، مجھے عطا نہ فرما۔ تو یہی دعا استخارہ ہے۔ آگے لمبی اس کا ترجمہ آپ پڑھیں تو یہی دعا کا ترجمہ ہے۔ یہ امت کو سکھلایا گیا کہ اللہ سے خیر مانگو، اللہ سے شر سے پناہ مانگو، جو بھی چیز مانگو اس میں اللہ سے خیر مانگو۔ تو بہرحال یہ 3 شاخیں دین حنیفیت کی ہیں، ان میں سے ایک شاخ حضرت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی امت مسلمان جو ہے یہ دین حنیف پر باقی رہے ہیں، باقی دونوں گروہ دین سے ہٹ گئے۔ اسی طرح جو صابی تھے ان کی بھی 3 شاخیں، مجوسی، برہمن اور بدھ، ٹھیک ہے۔ تو مجوسی جو ہے ان کا زیادہ تر عروج ایران میں رہا، ایران مجوسیت کا گڑھا تھا، اسی لیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو جو معجزات حضور کے پیدا ہونے کے ساتھ واقع ہوئے ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ آگ جو ایران میں 1000 سال سے جل رہی تھی مجوسیوں کے گڑھ میں، وہ آگ بجھ گئی۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ آگ جس کو ہم نے کبھی بجھنے نہیں دیا، وہ آگ کے پجاری تھے، مجوسی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مرکز تھا، جس طرح بیت اللہ ہمارا مرکز ہے، پوری دنیا کے مجوسیوں کا مرکز ایران میں وہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ آگ اچانک بجھ گئی ہے، ایندھن بھی موجود ہے، آگ بھی جل رہی تھی، یہ کچھ ایسا واقعہ دنیا میں پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے 1000 سال سے جس آگ کو بجھنے نہیں دیا گیا وہ آگ اچانک بجھی۔ تو یہ کیا ہوا؟ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو جہاں جو ہے وہ کیسر و کسرا کے محلات کے کنکر گر گئے، ان کے جو محلات کے تھے، جہاں جو ہے ایران کے اندر جو ہے یہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی یہ آگ بھی بجھ گئی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا، یہ پیدائش کے ساتھ جو معجزے حضور میں آئے۔ تو یہ مجوسی جو تھے ان کا مرکز جو تھا یہ زیادہ تر ایران میں تھا، تو وہاں کی تاریخی حیثیت بھی مسلم ہے، تاریخ کے اندر جو ہے ان کی جو حیثیتیں ہیں وہاں موجود تھیں۔ اسی لیے یہ جو ایرانی ہیں آج بھی، تو ان کے اندر مجوسی ابو لولو فیروز جو مجوسی جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ ایرانی مجوسی تھا، یہ وہاں غلام تھا۔ تو وہاں جو ایک لمبا واقعہ ہے، بہرحال یہاں مقصد نہیں ہے اس نے، اور آج بھی انہوں نے بابا لولو فیروز کے نام سے اس کا مزار بنایا ہوا ایرانیوں نے، وہاں جا کر آج بھی یہ منتیں مانتے ہیں جو ہے یہ آج کے موجودہ دور کے جو شیعہ ہے۔ تو یہ وہی بابا شجاع ابو لولو فیروز اس کو کہتے ہیں کہ اس نے گویا کہ بہت بڑا کارنامہ دیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کیا، تو اس کو گویا کہ یہ اپنا بزرگ مانتے ہیں، اس کی قبر بنائی ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے ایران کے اندر ایرانی جو ہے زیادہ تر یہ مجوس تھے۔ تو یہ 3 شاخیں جو ہیں صابیوں کی تھی۔ ان میں سے دوسرے برہمن ہیں۔ برہمن زیادہ تر ہندوستان میں ہیں، ہندو جو ہیں، ہندوؤں کی ایک قوم برہمن بھی ہے، برہمن سے آگے 2-3 شاخیں اور نکلتی ہیں، لیکن ہندوؤں کے اندر جو ہندوستان کے اندر ہیں یہ برہمن ہیں۔ اور تیسرا بدھ ہے، بدھ مت جو ہے، بدھ مت جو ہے یہ زیادہ تر چائنا کے اندر اور جو ہے جاپان کے اندر، ان ملکوں کے اندر بدھ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا مذہب ہے۔ یہ صابی قومیں ہیں، تو یہ پہلے لوگ جو ہے ان کے اندر کافی آسمانیت کی طرف، روحانیت کی طرف کافی جو ہے ان کے جو بڑے تھے وہ قائم تھے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے، اور آج دنیا کے اندر مشرکین کے صفوں میں یہ ہندو بھی شامل ہیں اور بدھ بھی شامل ہیں، اور جو ہے مجوسی جو ہیں، مجوسی دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں لیکن موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ چاروں گروہ اللہ نے اس آیت میں ذکر کیے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، چاروں کے چاروں گروہوں کو اللہ نے ذکر کر کے فرمایا کہ من آمن باللہ، ان چاروں کے لیے قانون نجات یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔
ایمان خالص ہو، جو اللہ پر جو ہے ایمان لائے گا، چاہے اس کا کسی کی گروہ سے بھی تعلق ہو، یہودی عیسائی کوئی بھی ہو، جو ہے صدق کے دل سے توبہ کرے، اپنے گناہوں پر اللہ پر ایمان لے آئے تو اس کے لیے نجات ہوگی۔ من آمن باللہ، پھر دوسرے نمبر فرمایا، دوسرا قانون کیا فرمایا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ 50,000 سال کا دن ہوگا آخرت کا، جس میں جو ہے سختیاں ہی سختیاں ہوں گی، اور ہر آدمی اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اور اللہ جو ہے اس میں حساب کتاب لے گے، پھر اس کے بعد جنت جہنم ہوگی۔ لیکن یہ دن بھی بڑا سخت ہے، اس دن پر ایمان لانا، جو آدمی اس دن پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا کہ جہاں من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ تیسرا قانون اللہ نے ذکر کیا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے ساتھ، وعمل صالحا، نیک اعمال کرے۔ نجات کا حقدار وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی انجام دیتا ہو۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر اعمال صالحہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے، یہ جو ارکان اسلام ہے، فقہا نے جہاد کو بھی بنیادی اعمال میں شمار کیا ہے۔ تو جو لوگ جو ہے ان ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے ساتھ ساتھ ان بنیادی اعمال کو بھی کریں گے تو یہ قانون نجات پر ہے۔ اب ان کے لیے ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ کے پاس یہ جب پہنچیں گے اللہ ان کو ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب وہ کیا اجر ہوگا؟ جو ہے وہ آدمی کے اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی عمل کا اجر بڑھتا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھی تو 1 نماز کا ثواب ہے، عام مسجد میں پڑھی تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، جامع مسجد میں جا کے پڑھی تو 500 نمازوں کا ثواب ہے، بیت اللہ میں پڑھی تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مسجد نبوی میں جا کے پڑھی 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، بیت المقدس میں جا کے پڑھی تو 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یعنی مقامات کی وجہ سے بھی نمازوں کا ثواب بڑھتا ہے، اور اخلاص کی وجہ سے بھی۔ یہ جو کہتے ہیں نا 7 لاکھ نمازوں کا ثواب، وہ اخلاص ہے۔ جب جتنا اخلاص بڑھتا رہے گا اتنا اللہ نمازوں کا اور دوسرے اذکار کا ثواب بھی بڑھاتے رہیں گے۔ تو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو کچھ وہ کر کے جائیں گے عَمِلَ صَالِحًا، ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اور 2 چیزیں قیامت والے دن اضافی اللہ ان کو عطا فرمائیں گے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کا خوف، وہاں کی ہولناکیاں، جہنم کا اپنی طرف کھینچنا، جہنم کی آگ کا بھڑکنا اور وہاں کا شور اور غم، یہ ہر ایک کو ہوگا۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ ان کو خوفزدگی سے، وہاں کے غم سے اللہ ان کو بچائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حشر والے دن قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس بڑی گھبراہٹ سے، بڑی خوفزدگی سے اللہ ان کو بچائیں گے، ان کو محفوظ فرمائیں گے۔ اور وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان سے آ کر ملاقات کریں گے، کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب آدمی کہیں تنگی میں کھڑا ہو، کوئی بڑا آدمی آ جائے، وہ آ کر گفتگو شروع کر دے تو آدمی کا وقت کٹ جاتا ہے، تو آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ ڈیوٹیاں لگا دیں گے، آپ ان کو گھبرانے نہیں دینا، آپ ان سے ملاقاتیں کریں، ٹھیک ہے۔ فرشتے آ کر ان سے جو ہے بات چیت کریں گے، ان کو جو ہے اپنی باتوں میں لگائیں گے اور ان کو جو ہے جنت کے تذکرے کریں گے، اللہ جل شانہ کی رحمت کی طرف متوجہ کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور بڑی گھبراہٹ والا دن جو ہوگا اس دن کی گھبراہٹ ان سے دور کر دی جائے۔ تو الغرض یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے نجات کا یہ قانون سمجھا دیا کہ نجات کسی خاص فرقے یا گروہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایمان کا دعوے دار ہو یا یہودی ہو یا عیسائی مذہب رکھتا ہو یا سابی ہو، نجات کے لیے واحد قانون یہی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اللہ کی نبیوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لائے، اعمال صالحہ کرے۔ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس کے بغیر کوئی آدمی بھی اپنی طرف سے کوئی چیز بھی بنا لے تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ درگزر فرمائی، یا اللہ
اپنے دین اسلام سے محبت نصیب فرمائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء اکرام سے محبت نصیب فرمائیے. یا اللہ ان حضرات کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائی. یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائی. قرآن و سنت کو ہماری زندگیوں میں طبیعت کے طور پر بنا دیجیے. ہماری طبیعت قرآن بن جائے. یا اللہ قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرما. یا اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، آپ کے حبیب کی امتی ہیں. حضور علیہ السلام کے وسیلے واسطے سے ہمیں معاف فرمائی. یا اللہ ہمیں معاف فرمائیے، درگزر فرمائی. یا اللہ اپنا رحم کرم فضل والا معاملہ فرمائی. اپنے غضب، غصے، انتقام، نفرت سے ہمیں محفوظ فرمائی. یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، قرآن و سنت والی، فرما برداری والی، یا اللہ کلمے والی زندگی نصیب فرمائی. اور جب بھی موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی، میدان جہاد کے اندر اپنے رستے کی موت نصیب فرمائی. خاتمہ ایمان پر فرمائی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.